اور یہ سلسلہ حکومتوں کی طرف سے سادات پہ آج تک رہا ہے کہ ان پہ مظالم ہوئے ہیں. یہ ابھی آپ نے سنا کہ اس امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا، جا کے مزدوروں نے ڈال دیا، اور یہ امام 14 سال کی زندان کاٹ کے جا رہا ہے. اور یہ کوئی پہلی مظلومیت نہیں ہے. خود رسول اللہ کا جنازہ، خود علی کا جنازہ، حسن کا جنازہ، حسین کا جنازہ، یہ سارے جنازے ایسی مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے گئے ہیں. کائنات جن کی وجہ سے بنی تھی، کائنات نے ایسے مظالم ڈھائے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو رسول کے جنازے پہ 8 یا 11 لوگ، علی کے جنازے پہ جو دوسرا جنازہ کہا جائے یا اس سے پہلے زہرا کا جنازہ تو رات کے عالم میں 6 یا 7 لوگ. اس کے بعد علی کا جنازہ تاریخوں نے بتایا کہ حسنین نے ایک طرف سے اٹھایا ہوا تھا اور دوسری طرف سے خود، جیسا کہ مولا کی وصیت تھی کہ جس مقام پہ جا کر کے جنازہ رک جائے وہی میری قبر تیار ہوگی، وہاں دفن کر دینا. حسن کا جنازہ بڑے شوق سے لے کر کے پہلو رسالت میں دفن کرنے کے لیے گئے، جنازے پر تیر. حسین کا جنازہ آپ خود جانتے ہیں، کربلا کے ریگستان پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. اور اس امام کا جنازہ پل بغداد پر ڈال دیا گیا. اولاد رسول پہ اتنے مظالم کے تاریخ جس کی گواہ ہے. یہی امام کا دور ہے. سادات پہ ایسے مظالم کہ سادات کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد سر قلم کر کے سروں کو کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا. اور درباروں کے پانی کے کنویں اس بہانے سے ہی کہ ہمارا پانی کا کنواں ہے، وہ در حقیقت سادات کے خون کا کنواں ہوتا تھا. اور یہ بغداد کی یہ عمارتیں، یہ بڑے بڑے قلعے سادات کے سروں سے تعمیر کیے گئے. تاریخ گواہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. سادات پہ اتنے مظالم. بہرحال میں نے ابتدا میں اس لیے اس بات کو عرض کیا کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا تھا، جو ذکر ہو رہا تھا، تو اس کی ایک نثر اور آپ نوجوانوں اور بچوں کے لیے خصوصاً اسے ذکر کرنا مقصود تھا. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. اس آیت کریمہ کی میں نے اس مجلس کے لیے، اس کلام کے لیے جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کی آیت اخلاقی چند نقطوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور دین ہے ہی اخلاق کا نام. رسول اسلام اپنی بعثت کے مقصد کو اخلاق کی تکمیل بتا رہے ہیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو بلند کروں. اور جس کا ذکر سننے اور سنانے بیٹھے ہیں یہ بھی انہی کا فرزند ہے، جس کے لیے خود انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کا نفس میرا نفس، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے. بہرحال اگر رسول اخلاق کے معراج پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خون کا ہر ہر قطرہ اخلاق کے معراج پہ ہوگا. کیونکہ ان کی سیرت ایک، ان کا کلام ایک، ان کی بات ایک، ان کی گفتگو ایک، ان کا کردار ایک. زمانے نے لاکھ کوشش کی لیکن ان میں کوئی اختلاف ثابت نہیں کر پائے. اور یہی حقانیت کی دلیل ہے اور من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے
کہ جیسے انبیاء اور مرسلین میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے ہی ائمہ طاہرین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. وہ اخلاقی نقطے جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مومنین میں سے وہ لوگ کہ جو ناداری اور دارائی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جب کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور جب ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، دارائی میں خرچ کرنا ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے. جیب میں کچھ ہو، گھر میں کچھ ہو، کسی کو عطا کر دینا ہر ایک کو آتا ہے سمجھ میں. لیکن ناداری میں کچھ نہ ہوتے ہوئے گھر میں فاقے ہوں اور عطا کرنا، یہ اہل بیت نے سکھایا ہے. یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو در علی کو کھٹکھٹا لینا. یہ اگر سمجھ میں نہ آئے فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی پہ سر کو جھکا لینا. یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو امام حسن کے کردار کو پڑھ لینا. اور یہ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو خود جس امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کی سیرت کو پڑھ لینا. تاجوں کے زر محترم، گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن کائنات کے لیے باب الحوائج ہے. یہ اپنوں نے نہیں بلکہ سب نے لکھا ہے. اور پورا عالم اسلام جتنے بھی علماء تشیع ہوں یا اہل تسنن ہوں، سب اس عظیم ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج مانتی ہے. یہاں تک کہ وہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں روزہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم پہ حاضر ہو جاتا تھا، میری مشکل آسان ہوتا. اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تھی، اور کسی فقیر کو، مسکین کو اتنی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے گھر تک پہنچے، بلکہ یہ صبح خود ہی گھر سے نکلتے تھے کہ میں مسکین تک پہنچوں، اسے تکلیف نہ ہو. یہ فی السراء والضراء دینے والے لوگ ہیں، انفاق کرنے والے لوگ. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، گھر میں 3 دن کے فاقے ہیں، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اگر دروازے کے کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی اسیر آ جاتا ہے، دن کو روزہ رکھ کے پانی پہ افطار کر لیتے ہیں، غذا انفاق کر دیتی ہے راہ خدا میں. اور جب پروردگار اس عمل کو دیکھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا قصیدہ خود پڑھتا ہے. یہ ان کا کردار ہے، یہ ایک نہیں، یہ سب کا کردار ایسے ہی ہے. یہ سب کے سب باب الحوائج ہے. لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، ورنہ اللہ نے ساری کائنات کو انہی کے صدقے میں خلق کیا تھا. بندہ جو مانگتا یہ اللہ سے دلواتے، کیونکہ انہی کے صدقے میں تو خلق ہوا ہے. زمین کی کوئی چیز ہو، آسمان کی کوئی چیز ہو، وہ انہی کے صدقے میں ہے، انہی باب الحوائج کے صدقے میں. ایک حاجت کیا، لیکن لوگوں کو مانگنا ہی نہیں آیا. وہ مولا کائنات کا ایک واقعہ کہ مولا تشریف لے جا رہے تھے، مسجد کے قریب پہنچے، دیکھا ایک آدمی ہے مزدوری کے لیے کھڑا ہے، کوئی لے جائے. جیسے مزدور لوگ مثلا چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی آ جائے لے جائے، ہمیں مزدوری کرائے اور اس کی عوض میں ہمیں مزدوری دے دے. شخص کو دیکھا کھڑا ہے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھنا تھی، اپنی سواری کی لگام جو ہے اس کے ہاتھ میں تھمائی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو میری سواری کی لگام کو چند لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. مولا گئے 2 رکعت نماز پڑھنے، تب تک اس نے سوچا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، فقیر سا آدمی لگتا ہے، موقع ہے، گھوڑے کو تو نہیں لے جا سکتا، اس کی لگام کو ہی کھول کے لے جاؤں، میری آج کے دن کی ضرورت میری پوری ہو جائے گی. ادھر مولا مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا سواری نہیں ہے، تھوڑا ادھر ادھر گئے، دیکھا سواری ہے لیکن گلے میں لگام نہیں ہے. ایک صحابی کو بلا کے کہا کہ جاؤ اس قریب میں جو بازار ہے اس سے میرے لیے ایک لگام خرید کے لے آؤ. 2 درہم نکالے مولا نے، اس کے حوالے کیے، جاؤ. اور یہ بدبخت بیچارہ بھی اتنا انتظار نہ کر سکا کہ جو اندر نماز پڑھنے گیا یہ مولائے کائنات ہے، یہ فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتا ہے، یہ مانگنے والوں کا پتہ لگا کے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو سراہنے
اس کی زندگی کا سب کچھ ادا کر کے چلا آتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں نہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے نہ سامنے والے کا چہرہ. مولا نے دیا جا خرید کے لیا. وہ جا کر کے جاتا ہے, دیکھتا کہ وہی لگام ایک دکاندار کے پاس ہے. کہا کہ ابھی ایک آدمی آیا تھا, اسے بیچ کر کے چلا گیا, 2 درہم میں مجھے بیچی ہے, اسی 2 درہم میں لے کے چلے جاؤ, کیونکہ میں نے ابھی نہ اس کی حفاظت کی ہے نہ اس پہ الگ سے میں نے کچھ لگایا ہے, تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس پہ کچھ کماؤں, اسی 2 درہم میں لے کے چلے جاؤ. لے کر کے دوبارہ وہ غلام مولا کی خدمت میں لگام آیا. مولا نے لگام کو دیکھا, حاصل کر لیا ہے اس نے, اور میری ناخوشنودی بھی اللہ کی ناخوشنودی کا بھی استحق بن گیا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ وہ ہستیاں ہیں تاجوں کے ظالم محترم, ان سے مانگنے کا لوگوں کا طریقہ نہیں آیا. سوچا زبردستی کچھ ان سے لے لیا جائے, چھین لیا جائے, تب ہمیں سکون مل جائے گا. ورنہ کیا تھا, یہ وہ ہے کہ جو گھر میں فاقے ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی کے ہاں کوئی بچہ بھی بوڑھا بھی بھوک کے عالم میں سو جائے. یہ برداشت نہیں ہوتا ان, اور ان کا علم ہی ان کی عطاؤں کا ان کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے. تاجوں کے ظلم, تب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تھا رات کی تاریکی میں آ کر کے ہمیں دے کے چلا جاتا تھا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتاتا تھا. یہ ان کے چلے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے. یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہے کہ جو اپنے تو اپنے چاہنے والے تو چاہنے والے, اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرنے والے ہیں. یہی میرے مولا کا وہ واقعہ جنگ کے عالم میں, کہ جنگ میں ہے, سامنے ایک بہت بڑا بہادر ہے. جب مولا جنگ کر رہے تو جنگ کرتے کرتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی, تلوار زمین پہ جا گری. اب مولا کی خدمت میں کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار اور میں بیچارہ نہتا. کمال تو یہ ہے کہ تلوار مجھے دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے مجھ سے جنگ کریں, یا تلوار کو نیچے پھینک دیں تو پھر ہم جنگ کرتے ہیں. مولا نے تلوار آگے اس کے پھینکی, لے ذوالفقار لے, تو کون جو دشمن ہے اور یہ رزمی قوانین کے خلاف ہے. آگے بڑھتا ہے, ایک مرتبہ کہتا ہے کہ رزمی جنگ کرنا تو آپ کو بہت آتی ہے لیکن آپ رزمی قوانین سے واقف نہیں ہیں. کوئی دشمن کو اسلحہ نہیں دیتا, اللہ اکبر, کوئی دشمن کو اسلحہ نہیں دیتا. آگے بڑھتا ہے تلوار کو اٹھانے کے لیے, لیکن تلوار کو اٹھانا چاہتا ہے, تلوار اٹھ نہیں پا رہی ہے. پہلوان ہے, مانا ہوا پہلوان, لیکن اسے معلوم نہیں یہ عام تلوار نہیں ذوالفقار ہے, یہ تمہارے لوہے کی بنی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کو اٹھانے کے لیے ید اللہ کی ضرورت ہے. بڑھ کے کہتا ہے یہ تلوار اتنی بھاری, تم اسے اٹھا کر کے جنگ کیسے کرتے ہو؟ اللہ اکبر, اسے اٹھا کر کے جنگ کیسے کرتے؟ کہا تو نے تلوار مانگی, میں نے تجھے دے دی, تو نے ہاتھ نہیں مانگے تھے. اس کو اٹھانے کے لیے ید اللہ کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن کو بھی بڑی خوش روئی سے عطا کر دے, ان ہستیوں کا نام محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ لیں. انہیں کہا جاتا ہے باب الحوائج. اپنوں کی حاجت پوری کرنا یہ کمال نہیں ہوتا. یہ میرے دو قصے سنانے کا مقصد یہ ہے, دشمن کی حاجت پوری کر دے, یہ کمال ہے کہ دشمن بھی فضیلت کو یہ کہتا ہوا نکلے کہ ان جیسی ہستی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی, ایسے صالح آدمی دنیا میں نہیں دیکھے, ایسے باکمال آدمی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے, کہ جو ایسے عالم ہے جو دشمن کو اپنے قاتل کو شربت پلائے. محترم, اب ان عظیم ہستیوں کی عطاؤں کے اوپر اور انہیں باب الحوائج دنیا نہ مانے تو کیا کرے. محترم, انہیں باب الحوائج میں سے ایک باب الحوائج کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کہ جو 7 صفر 128 ہجری میں اس دنیا میں آتے ہیں اور فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جی چاہتا ہوں کہ انہی کی کچھ زندگی کے اوپر روشنی ڈالوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس بستی میں یہ مجلس ذکر کر رہا ہوں اور جس انجمن کے بیچ آیا ہوں, اسے انجمن کاظمیہ کہا جاتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کے فضائل بھی اور ان کے مسائل بھی سننے میں مجھے معاف کیجیے گا ذہن محترم کہ کتنی عظیم ہستی ہے امام موسیٰ کاظم. ایسے تو ہر امام ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو,
لیکن خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جن کی جوانی اور پیری تو ساری زندان میں گزر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے بچپنے کو دیکھیے، ان کی نوجوانی کو، ان کی جوانی کو دیکھیے، ان کے زندگی کے آخری ایام کو دیکھیے۔ بچپنا ہے کہ ابھی زندگی 3 سالہ زندگی ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، جو حجت خدا ہوتی ہے اس کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا نہیں ہوتا۔ یہ آغوش میں بھی امام ہوتا ہے، یہ آنکھیں کھولتا ہے تب بھی امام ہے، اور بستر مرگ پہ ہو، موت پہ ہو، بستر شہادت پہ ہو تب بھی امام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے تو ابھی بچپنا ہے، ابھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، ابھی ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ انبیاء اور معصومین ائمہ طاہرین کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ اوروں کے لیے کہہ سکتے ہیں لوگوں کا بچپنا تھا، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ ائمہ طاہرین کے لیے ان کا بچپنا بھی، ان کی ولادتیں بھی ہمارے جیسی نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس میں بھی نہ الجھیے گا، یہ کچھ ایسے راز ہیں کہ جو اللہ نے راز میں رکھے ہیں، کسی کو پتہ نہیں دیا ان کی ولادتوں کا بھی۔ آپ کہیں گے یہ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ صنف جو پتہ کر سکتی یعنی عورت کی، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بہترین دلائل آپ لوگوں کے سامنے خود امام زمانہ کی ولادت کے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہ آپ میرے گھر میں رکیے، آج رات کو یہیں ٹھہریے، میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو وہ حجرے میں جاتی، واپس آتی کہ میں کسی کے ہاں آثار ولادت نہیں دیکھ رہی ہوں۔ مولا مجھے روکنے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں، میں کسی کے ہاں اولاد، کسی کے ہاں جو ہے ولادت کے آثار نہیں دیکھ رہی۔ کہا پھوپھی اماں آپ ٹھہریے، میں وقت کا امام ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا۔ تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد آثار ولادت نمودار ہوئے، دوبارہ امام کی خدمت میں دوڑ کے آئی کہ ہاں جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ یہ گفتگو ادھر ہوتی رہی، ادھر امام زمانہ کی ولادت ہو گئی۔ پلٹ کر کے گئی تو دیکھا ایک پردہ ہے، یعنی اس معصوم بی بی کی بھی آنکھیں نہ دیکھ پائی کہ امام کیسے دنیا میں آتا ہے۔ اس لیے ان کی ولادتیں بھی ہماری ولادت جیسی نہیں ہے، ان رجوعوں میں کبھی نہ پڑھنا، نہ ان کی ولادتیں ہماری جیسی، نہ ان کا بچپنا ہمارے جیسا، نہ ان کا لڑکپن ہمارے جیسا، نہ ان کی جوانی ہمارے جیسی، نہ ان کا بڑھاپا ہمارے جیسا تھا۔ جو کہ محترم ان کا سب کچھ رسول جیسا ہے، رسول ان جیسے ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ اس لیے کہ میرے رسول نے خود کہا ہے کہ یہ مجھ جیسے ہے اور میں ان جیسا ہوں۔ ہمارا جب کچھ نہیں ان جیسا تو بلا ہم یہ جسارت کیسے کریں کہ وہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے؟ نہیں ہو سکتا ہے ذرا محترم۔ تو یہ امام موسیٰ بچپنا ہے، 3 سال کے ہیں، ایک آہو کے بچے کو جو ہے لے کر کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں صاحب، کیونکہ ایسی بات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، 4000، اور آج جتنے بھی آپ جسے ائمہ جو ہے مسالک، چاہے وہ نعمان بن ثابت جو ہے، ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، یا اور بھی، یعنی 4000 طلاب جن کے درسگاہ میں شریک ہوتے ہیں، بہرحال وہ دیکھتے تھے، گھر میں روز تشریف لاتے تھے، دیکھتے تھے، دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ آہو کے بچے کو لے کر کے آ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے سجدہ کر، اور جیسے یہ کہتا وہ سجدہ کر جاتا ہے۔ یہ حیران ہے، یہ پریشان ہے، بچہ کہتا ہے کہ سجدہ کر اور یہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن معلوم نہیں یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، یہ امام ہے، یہ بچہ ہے لیکن امام ہے۔ اور ادھر جانور ہے جن محترم، اگر کسی عام اسلام کا واقعہ پیش کر رہا ہوتا تو اتنی بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ، لیکن جب امام کی بات ہے تو یہ جانور آہو امام کی بات کو بھی سنتا ہے اور امام ان کی بات کو بھی سنتا ہے۔ اگر عام آدمی کا واقعہ ہوتا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امام کا واقعہ ہے جن محترم، امام کا واقعہ ہے، امام کی بات کو وہ آہو کا بچہ سنتا ہے اور آہو کے بچے کی آواز کو امام سنتا ہے، تبھی امام حکم دیتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ وہ امام حکم دیتا ہے یہ سر کو اٹھاتا ہے۔ یہ نے پوچھا کہ یہ بچہ یہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ یہ سجدہ کرے، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے نسبت اگر جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے انہیں بھی ہم آداب عبادت سکھاتے ہیں، انہیں بھی ہم آداب عبادت سکھاتے ہیں۔ تو جو امام ایک جانور کو بھی سجدے کا حکم دیتا ہے، کیا وہ چاہنے والے انسان کو سجدے کا حکم نہیں دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عبادت سجدہ اگر نماز ہے تو امام جانور کو بھی حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرے بارگاہ الہی میں،
کیونکہ امام سے منسوب ہو گیا. تو انسان چاہنے والا ہو تو بہرحال سجدے کا حکم، اس میں یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے عزیزان محترم. اور پھر امام علیہ السلام کا بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ امام علیہ السلام کی پہلو زندگی کے اوپر جو ہے وہ مجھے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی امام کی پوری سوانح حیات یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے لکھنا، بیان کرنا، پڑھنا. سمجھو کہ اس کے لیے یہ جتنا آپ پانی دیکھ رہے ہیں زمین پر، یہ سمندر اگر سیاہی بن جائے، یہ جتنے اشجار دکھ رہے قلم بن جائیں، انسان اور جن لکھنے بیٹھ جائیں، ان کے فضائل کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. بہرحال ان کے چند فضیلتوں کی طرف اور چند کمالات کی طرف جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے ذل محترم اپنی حیات کے لیے اس فرش ازا پہ آئے ہیں، تو وہ یہ در ہے باب الحوائج کا. یہاں سے صرف مالی حاجت لے کے نہیں جاتا بلکہ فکری حاجت بھی لے کے جاتا ہے انسان. اگر ضرورت ہے اس کے فکر کی، اس کے اعتقاد کی، اس کے عقیدے کی، اس کے عمل کی. اور اصل میں انفاق کو صرف مال کے انفاق کو نہیں کہتے کہ مال دینے کا نام انفاق ہے، نہیں، تمہارے پاس علم ہے اسے عطا کرنے کا نام بھی انفاق ہے، اللہ اس کا بھی حساب لے گا. تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کا بھی انفاق ہے، اس کا بھی اللہ کا جو ہے حساب لے گا. تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا، جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں. اور وہی یہ پہلا نقطہ ہے میری اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ينفقون فی السراء والضراء کے معاملے میں. توجہ ہے ذرا محترم. تو یہاں سے لے کر کے جانا ہے ذرا محترم کہ علم لے کر کے، یہ بھی انفاق ہے اس در کا، یہاں سے ملنے والا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ زندگی کا دوسرا پہلو کہ جب ابھی عمر مبارک 7 سال کی ہوتی ہے، 5 سال کی ہوتی ہے، گھر میں ہے، تب تک دیکھا کہ شاگردوں کا ایک مجمع آیا کہ جن میں نعمان بن ثابت بھی ہے، ابو حنیفہ وہ بھی ہے. اور دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ آرام فرما رہے ہیں. تب تک بچے سے گفتگو کے یہ کمالات دیکھ چکے تھے کہ جو جانور کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، جس کے حکم پہ جانور بھی حرکت کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جیسا میں کچھ مسائل جو ہے ان سے معلوم کر لیتا ہوں. تب تک پوچھا دیکھو کہ انسان جو کام کرتا ہے اس میں یہ فاعل مختار ہے یا اللہ اس کے عمل میں شریک ہے، یا اللہ فاعل مختار ہے اور انسان کے پاس کی کوئی بات نہیں ہے. مولا کے سامنے ان سوالات کو بیان کیا. اب یہ عمر مبارک تو چاہے 5-6 سال ہو، لیکن علم وہی ہے کہ جو بابا کا علم ہے، جو امام جعفر صادق کا علم ہے، جو علی کا جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر کے دعویٰ کرنے والا اس کا علم ہے، رسول اللہ کا علم ہے. جواب یہ کہ دیکھو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی فاعل مختار ہے، جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس میں بندے کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، تو پروردگار کو جہنم جنت بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھلا اگر انسان دنیا میں کوئی گناہ کرے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ کیونکہ فاعل مختار وہ ہے، عمل کرنے والا وہ ہے، بندے کے ہاتھ میں تو حق نہیں بنتا اللہ کو کہ اس بندے کا قیامت کے دن مواخذہ کرے، کسی گناہ کے اوپر اسے عذاب دے. تو یہ لغو ہو جاتا ہے جنت جہنم کا، ساری خلقت اور یہ سارا کچھ لغو ہو جائے، بیکار ہو جاتا ہے. دوسری بات، اگر میں مان لوں کہ اللہ بندے کے کام میں شریک ہے، اچھے کام میں برے کام میں شریک ہے، تو پھر بھی قیامت کے دن اگر بندے سے کوئی دنیا میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور بندے نے دونوں نے مل کر کے کی ہے. تو صرف بندے کو عذاب نہیں ملنا چاہیے بلکہ دوسرا شریک بھی فریق ہونا چاہیے، اسے بھی ملنا چاہیے. اور یہ بھی جو ہے ہم مان نہیں سکتے ہیں بھلا اللہ خود اپنے آپ کو کسی کام میں جو ہے کسی کام کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے، یہ فکر نہیں مانتی ہے، اس کے اللہ ہونے کے خلاف ہے، اس کی عدالت کے خلاف. تو پھر تیسرا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بندہ خود اپنے کاموں میں مختار ہے، یہ اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو بہر روزانہ نے ایک اور دوسری جگہ پر بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی کہ سلوات پر جی محمد و آل محمد. یہ کون سا؟ یہ امام علیہ السلام کی زندگی کے ابھی 5-6 سال گزرے ہیں تو یہ واقعہ پیش آیا.
تو عزیزان محترم یہ ہماری علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ان کا ہر یعنی چاہے ہمارے اعتقادی مسائل ہوں انہوں نے حل کیے. یہ اور بات ہے کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا. صرف امام محمد باقر امام جعفر صادق کو موقع ملا کہ دنیا تک علوم پھیلانے کا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج فقہ امام جعفر صادق چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امام کو وقت ملا تھا، ورنہ علی کو وقت ملا ہوتا تو فقہ علی چلتی، حسن کو وقت ملتا فقہ حسن چلتی، امام حسین کو وقت دنیا دیتی تو فقہ امام حسین چلتی. یہ امام کہ جنہیں وقت ملا دنیا تک علوم کو پہنچانے کا، تو یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آج دنیا کے سامنے جو جعفری کہا جاتا کہ فقہ جعفری، وہی فقہ کاظمی بھی ہے، رضوی بھی ہے، تقوی بھی ہے، نقوی بھی ہے، اور امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے فقہ جعفری ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں ابتدا میں کہہ چکا کہ ان سب کی بات ایک ہے، ان سب کی سیرت ایک ہے، ان سب کا کلام ایک ہے، کوئی اس میں جو ہے اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آج تمام اہل تشیع کے نزدیک ایک ہی فقہ جعفری ہے. صلوات بجے عظمت محمد یہ علمی پیاس کو زن محترم گزارنے کے لیے. لیکن جب دیکھا کہ ان کے کردار سے حکومت کو وقت فرق پڑ رہا ہے، بادشاہ کو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے، تو اب ان کے اوپر نظر کرنا، جیسے ان کے باپ دادا کے اوپر تھی کہ انہیں زندان میں یا انہیں نگرانی میں رکھا گیا تھا، نظر رکھی کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، جو قریب جاتا ہے تو وہ شیعہ مانا جاتا ہے، اب اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. یہی طرح کہ میں جو بادی یہ نہ سوچو کہ سادات کے اوپر صرف یزید کے دور میں جو ہے ظلم ہوئے، نہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں دیکھو کتنے سادات کو تہہ کیا گیا. اس کے بعد جو خود اس امام علیہ السلام کے دور کے بادشاہ ہیں، چاہے وہ منصور دوانکی ہو، مہدی ہو، ہادی ہو، یا یہ ہارون رشید ہو، یا ان کے بعد آنے والے دوسرے جتنے بھی حکامات تھے زن محترم، ان سب نے سادات پہ ظلم کرنے میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. اور یہ بھی سنتے چلیے جو عقیدہ اعتقاد یزید کا تھا وہی ان کا تھا، وہی سلسلہ چل رہا تھا آگے. یہ نہ سوچیے کوئی یہودی حکومت آ گئی تھی، کوئی عیسائی حکومت آ گئی تھی، کوئی کافر حکومت، نہیں، حکومت بظاہر مسلمان تھی. یہ سارے مسلمان حکما گنے جاتے ہیں توجہ کے جناب محترم، لیکن اس کے باوجود ایسے مظالم ہیں سادات کے اوپر کہ جن میں ائمہ طاہرین بھی ہے اور اس امام علیہ السلام کی زندگی بھی ہے. لیکن یہ امام بلو زندان میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوتا ہے. جو ان سے فیوزات، ان سے جو علوم پہنچتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. یہ سورج کی طرح ہے، اگر بادلوں کے پیچھے بھی چلے جائیں روشنی پھر بھی پہنچتی ہے. یہ زندان میں بھی رہ کر کے چاہنے والوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے وہ چاہنے والا کہیں کبھی ہو. میں ایک چاہنے والے کا ذکر کروں گا یہاں پر، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، غور کیجئے گا زن محترم. وہ جسے علی ابن یقطین کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام کا چاہنے والا لیکن ادھر سے حکومت میں ہے، یعنی اسی حکومت میں. اور امام کی اجازت یہ نہ سوچے کہ امام کی جہاں فرمانی میں وہاں گیا، بلکہ امام نے فرمایا کہ تم رہ سکتے ہو حکومت میں. اور آج کے اس دور میں بھی شاید یہی چیزیں ملحوظ خاطر ہے جس کی وجہ سے اگر کسی حکومت میں جو ظالم اور کافر حکومت ہو اس میں اگر کسی علی کے چاہنے والے کو اجازت ملتی ہے کہ تم نوکری کر سکتے ہو، حکومت میں رہ سکتے ہو، اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے جس وجہ سے یہ علی ابن یقطین حکومت میں تھے اور امام کی اجازت تھی. کہا کہ صرف اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے چاہنے والے جب بھی تمہارے قریب جائے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہ آئے. ہم نے تمہارا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو امام جانتے نا جن کو ہم سے نسبت ہو جاتی ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. امام جانتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے بہت سی چیزیں تقیتاً اپنے چاہنے والوں تک کہ کہا کہ تم بچے رہو اس لیے تقیہ کر لو. اور علی ابن یقطین کو بھی بہت سے مقامات کے اوپر امام علیہ السلام نے تقیہ کی. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو تمہارا ایمان ہے اسے تم پوشیدہ رکھو اور بظاہر حکومت کے ساتھ وقت کے ساتھ چلتے رہو، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر کے، لیکن جو تمہارا عقیدہ اعتقاد ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ ایمان کے اوپر ویسے ہی قائم رہے جیسے بظاہر ہونا چاہیے. یہ تقیہ کا مطلب. تو امام علیہ السلام نے اسی علی ابن یقطین کا واقعہ زن محترم آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ امام کا چاہنے والا اجازت حکومت میں اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے ہاں اگر کوئی ہمارا چاہنے والا تمہاری نگاہ میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو جہاں تک تیری استطاعت ہے، پہنچ ہے، اسے ظلم سے بچانا. اس لیے امام علیہ السلام نے اجازت دے رکھی تھی. اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہ پوچھ لیتا تھا، خط لکھتا تھا، ضرورت بھی نہیں ہوتی تو خط لکھنے کی.
خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قاصد ان کا خط لے کر کے گیا, امام علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا, امام علیہ السلام نے خط کو لیا اور اس کا جواب اسے دے دیا. خط کو کھولا نہیں تھا. خط کو کھولے بغیر جواب دینے کا مطلب ہے کہ خط لکھا ہوا نہ بھی ہو, امام تمہارے قلب کی دل کی بات کو پڑھ کے اسے جواب دے دیتے ہیں. بغیر سیاہی کے بھی لوگوں نے لکھ کر کے آزمایا کہ کیا امام جواب دے سکتے ہیں. ایسو نے بھی آ کر بھی آزمایا کہ ہم جا کر کے پوچھیں گے, پوچھنے سے پہلے ہی جواب دے دیا. کہا کہ ہم امام ہیں, ہم دنیا کی 4 کتابیں دیکھ کر کے پڑھ کر کے امام نہیں بنے ہیں, بلکہ ہمیں جو علم ہوا ہے وہاں سے ملا جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے. ہم اللہ کے ہاں سے پڑھ کر کے آتے ہیں, ہمیں دنیاوی علوم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آغوش میں قابل نزول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سر کٹ بھی جائے نو کے نیزہ پہ تلاوت کرتے ہیں. یہ ہمارا ہی کمال ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. یہی علی بن یقین بہت محبت ہے ادھر امام سے بھی, امام کا چاہنے والا. ایک مرتبہ کیونکہ ادھر سے ہارون رشید کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق تھا, اچھا رابطہ تھا, یہاں تک کہ ہارون رشید اتنا پیار کرتا تھا اپنے اس وزیر سے کہ اپنا خلت گراں قدر کے جسے بادشاہ پہنتا یا وزراء پہنتے ہیں, بلکہ وزراء کو بھی وہ نصیب نہیں ہوتا, وہ اس نے جو ہے علی بن یقین کو ہدیہ کیا, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. اور ایک چبا, ایک جبہ, ایک بہترین خوبصورت شاہی, وہ بھی اسے ادا کیا. اب جب علی بن یقین کے پاس یہ گراں قدر لباس پہنچا تو نے کہا یہ میں اپنے بدن پہ نہیں پہنوں گا بلکہ اپنے آقا و مولا کو ہدیہ کروں گا, یہ ان کے زیب تن کروں گا کہ جو کائنات کا بادشاہ ہے, یہ شاہی لباس اسے جچتا ہے, میں ان کے حوالے کروں گا. کہا کہ بند کیا ایک صندوق کے اندر اور اس میں اور بھی تحائف کو رکھا. ایک قاصد کو بلایا کہ لے جاؤ اسے امام کی خدمت میں. نوکر دیکھ رہے, سب دیکھ رہے, ادھر سے وہ شکایت لے. ایسی بات ہے ہر وزیر کے اوپر کچھ ایسے نگران بھی تھے کہ جو رپورٹ پہنچاتے تھے, کیا ہماری ہی وزارت میں ہمارے ہی دسترخوان میں بیٹھ کے ہمارے خلاف تو نہیں کچھ کر رہا ہے. شکایت پہنچاتی, جو آپ نے لباس بھیجا تھا وہ علی ابن یقین نے اپنے امام کو بھیج دیا. اور انہی وجہ سے کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا اور اس راستے پہ ہے, مخالفت ہوتی تھی دربار میں, بار بار شکایتیں پہنچتی بادشاہ کو. سارے وزراء شکایت کی یہ امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے اور آپ نے اسے اپنے دربار میں رکھا ہوا اور آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام جس نے اجازت دے رکھی ہے ان کی نگاہ بھی ہے اس کو, انہیں بچانا بھی ہے اسے. یہ تحفہ پہنچا امام کی خدمت میں, امام نے تحفے کو کھولا, جو الگ سے اپنی طرف سے اس میں ڈالا ہوا تھا اسے نکال لیا. بقیہ لباس کو واپس یہ کہتے ہوئے کہ جا کر کے کہہ دینا ایک مشکل وقت میں تمہیں کام آئے گا. جب کوئی بھی چیز تمہارے کام نہ آئے گی اس وقت یہ تجھے کام آئے گا, یہ تجھے موت سے بچائے گا. اب امام کا فرمان تھا, قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے اسے قبول نہیں فرمایا ہے, اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اب اس نے سنبھال کر کے رکھ دیا کہ میں نے اسے امام سے منسوب کی, یہ تبرک ہے میرے گھر میں, کیونکہ کل تک یہ میرے لیے تھا لیکن میں نے منسوب کر دیا امام سے, گھر میں محفوظ کر کے رکھ دیا. ادھر شکایت بادشاہ کو پہنچی, بادشاہ کو جیسے شکایت پہنچتی آگ بگولا ہو جاتا کہ بھلا میں نے لباس دیا, ہدیہ دیا اور اسے اس نے قبول نہیں کیا, اس نے اپنے امام کو پہنچا دیا, مجھ سے بڑے کسی بادشاہ کو مانتا ہے. یہ فوراً اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ علی بن یقین کے گھر پہ جا کے پہنچے, لایا علی بن یقین کا, آؤ تمہارے خلاف شکایت ملی ہے, بہت سی شکایتیں میں نے سنی ہے لیکن آج میں درگزر نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا کہ جو میں نے لباس تمہیں دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا جاؤ میرے حجرے کے اندر سپاہی کو بھیجو, وہاں پر صندوق میں بند کر کے ہے, محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, جاؤ اٹھا کر کے گیا. جا کر کے سپاہی جا کر کے اٹھا کے لاتا, کھولتا ہے, دیکھتا ہے وہی لباس ہے, وہی جبہ بھی موجود ہے, اسی طریقے سے محفوظ ہے. ایک مرتبہ جو شکایت کرنے والے تھے ان سے مڑ کر کے کہتا, میں نے کہا تھا نا کہ یہ علی بن یقین میرے ہاں کام کرتا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ اسے بھی معلوم نہیں کہ یہ تغیہ میں ہے, یہ بلند تیرے ساتھ ہے, روح امام کے ساتھ ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. روح ان کے ساتھ ہے. اور یہاں تک ایک دوسرے مسئلے کے اندر بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ کسی بات کے اوپر کچھ لوگوں کے ساتھ مباحثہ ہو گیا تھا کہ جب مسح کرتے ہم لوگ تو انگلیوں کے سرے سے گھٹے تک ہونا چاہیے یا گھٹے سے مثلا جراب پہنی ہو تو الٹا کر لینا چاہیے. تو اس میں وہ پھنسا ہوا تھا, تو اس نے ایک خط لکھا کہ میں اس مسئلے کا جواب چاہتا ہوں اپنے امام سے. تو یہ خط وہاں پہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے عجیب جواب بھیجا.
دیکھ کر کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سلسلہ پھر بھی ختم نہیں ہوا شکایتیں کرنے والوں کا، کہ جو بادشاہ کو شکایت کرتے تھے جا کر کے کہ یہ شیعہ ہے، یہ علی، یہ امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے، یہ فقہ جعفری کا ماننے والا ہے، یہ وہ ہے، لہذا جیسے دوسروں کے سارے قلم ہوئے اس کا بھی ہونا چاہیے، یہ تو دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سی شکایتیں پہنچ رہی تھی، امام علیہ السلام نے جواب لکھا کہ